السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں اس میں شامل ہے کراچی کے گل پلازہ میں لگنے والی آگ ایک بدترین انسانی سانحے میں بدل چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، کون کتنا ذمہ دار، اور آگے کیا حکمت عملی بنائی جائے گی، مل کر بیٹھا بھی جائے گا یا یہی لفاظی کی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اہم حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی طرح سے ہم بات کریں گے کہ ہر کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے چند لوگوں کی فوج کے ساتھ مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک دو بریف چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، اس کے اوپر بریف کامنٹس ہیں میرے، لیکن سب سے اہم خبر اس وقت کی، پاکستان نے اب سے کچھ لمحے قبل اعلان کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے مختلف ماہرین کی طرف سے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے کے اوپر ہم اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے مراد کیا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ وہ غزہ کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس کا منتظر ہے، اور اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے وہ شامل ہو رہا ہے بورڈ آف پیس میں، لیکن بورڈ آف پیس کا تو غزہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اور کیا بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے لیے بھارت کو بھی انویٹیشن دی گئی ہے، بھارت کا کیا رد عمل ہے، اس اہم ترین موضوع سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈیووس میں صدر ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم سے اپنا خطاب کیا، اور وہی موضوعات جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وینزویلا کے اوپر جو انہوں نے کارروائی کی، گرین لینڈ کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے، نیٹو کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر امریکہ کی معاشی پالیسی کے حوالے سے، امریکہ کے اندر جو مختلف اقدامات کر رہے ہیں امیگرینٹس کے خلاف، اس حوالے سے بہت ہی تفصیل سے صدر ٹرمپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب سے تقریباً 16 گھنٹے کے بعد ڈیووس میں ہی ایک سیرمنی ایکسپیکٹڈ ہے، جس کے اندر مختلف ممالک کے سربراہان یا نمائندے بورڈ آف پیس کے چارٹر کے اوپر دستخط کریں گے۔ اس حوالے سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید بورڈ آف پیس کی چند ابتدائی میٹنگ بھی ڈیووس میں ہو۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم ہوگا کہ تقریباً 80 سال کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کوئی ایک آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے، لیکن اس کا مقصد وہی ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے قیام کے وقت یونائٹڈ نیشن کا تھا۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ عمومی طور پر یونائٹڈ نیشن کی کارکردگی سے یقینی طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ جو توقعات مختلف ریجنل یا بین الاقوامی کنفلکٹس کے حوالے سے پاکستانی لوگ اقوام متحدہ سے رکھتے تھے، وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئی، اور ہمیشہ اقوام متحدہ کو چند طاقتور ممالک کی باندھی سمجھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال اقوام متحدہ کے ادارے کی ایک اہمیت ضرور تھی۔ جہاں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا کم از کم آواز ضرور اٹھتی تھی، لیکن ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب یہ آواز بھی نہیں اٹھتی تھی، لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ ضرور چلتا تھا، اور اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی کونسل، اور پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر 5 ممالک کے پاس ویٹو کی پاور، یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی جنگیں ہوئیں، طاقتور نے کمزور کو دبایا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی رول دیکھنے میں ضرور آیا۔ رول جتنا بھی ہو، ایک اس طرح کے ادارے کا قیام یقینی طور پر ضروری ہے۔ اس کا رول اگر مؤثر نہیں ہے تو اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑا یونیک آئیڈیا لے کر آئے۔ انہوں نے بات غزہ کے حوالے سے شروع کی، غزہ میں قیام امن کے حوالے سے، اور سب سے اہم ٹرانزیشن کے حوالے سے کہ جو موجودہ صورتحال ہے پچھلے 2 سال کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد، وہاں سے نکل کر آگے کی طرف لے کے جانا معاملات کو، کہ وہ حل کی طرف جائیں۔ اور وہاں پہ ایک طرف تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ غزہ کے لوگ ہی یا پیلسٹینین ہی اس کا کنٹرول سنبھالیں، لیکن دوسری طرف یہ والی خبریں بھی رپورٹ ہوئیں کہ وہاں پر ایک بہت ہی بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا کوئی ارادہ ہے، اور اس کو کوئی ورلڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کا ارادہ ہے۔ خیر، یہ سب چیزیں چل رہی تھیں۔ اس میں یہ بات بہت اہم ہے جو کہ پاکستان کے آج کے اعلان کے بعد تھوڑی سی کنفیوژن میں گئی ہے کہ جی ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بننے
کو تیار ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے. جبکہ غزہ کے حوالے سے میں نے، جن لوگوں نے میرا سابقہ ویلاگ 3 دن پہلے دیکھا، جب میں نے بورڈ آف پیس کی کمپوزیشن، یہ کس طرح سے کام کرے گا، اس میں صدر ٹرمپ کا کیا رول ہے، اس میں کون سے ممالک ممبر ہوں گے، کون سے ممالک ممبر نہیں ہوں گے، یہ کرے گا کیا، اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ غزہ کے حوالے سے جو باڈی بننی ہے وہ بن چکی ہے، وہ علیحدہ باڈی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ چارٹر پڑھیں بورڈ آف پیس کا تو یہ بات کلیئر ہوتی ہے. وہ جو باڈی غزہ کے حوالے سے ہے وہ ضرور کام کرے گی، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سجیشن ضرور دے گی بورڈ آف پیس کو، لیکن بورڈ آف پیس صدر ٹرمپ کے آئیڈیاز کے مطابق ایک بالکل ڈیفرنٹ باڈی ہے، جو کہ پوری دنیا کا نظام چلائے گی. جہاں جہاں پہ بھی معاملات خراب ہوں گے، جہاں پہ امن نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی کنفلکٹ ہوگی، تو وہاں پہ یہ والا ادارہ جو ہے یہ پہنچے گا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، معاملات کو وہاں پہ حل کروانے کے لیے. پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے زیادہ تر تنقیدی آوازیں ہی دیکھنے میں آئیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا سابق سفیر جو ہیں پاکستان کی امریکہ میں اور برطانیہ میں، اور سینئر صحافی ملیحہ لودھی صاحبہ نے لکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ an unwise decision for many reasons. The government has overlooked the fact that Trump wants states to join the board to secure international support and legitimacy for what are and will be unilateral actions by him. The board's remit is very bad and beyond Gaza. And other reason not to join. اسی طریقے سے زیادہ تر پولیٹیشنز نے پاکستان کے اندر سے اور زیادہ تر جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، انہوں نے اس چیز کو، اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے. مجھے سب ظاہر ہے کہ جو بھی صدر ٹرمپ نے اس کا چارٹر دیا، میں نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا، وہ اس کی تفصیلات سب آپ کے سامنے شیئر کی. وہ تو ایک وش لسٹ لگتی ہے صدر ٹرمپ کی، لیکن سب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر میں کومنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ بہرحال صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہیں، اور 60 ممالک کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کی گئی ہے، اور ایک میجورٹی آف دا کنٹریز جو ہیں وہ یقینی طور پر جوائن کریں گے. یہ بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں، یہ ڈیولپمنٹ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے. یہی لیڈر میسر ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس وقت. خصوصی طور پہ پاکستان کو صاف ظاہر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھارت کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا. تو یہ انویٹیشن بھارت کو بھی ایکسٹینڈ کی گئی ہے. بھارت صاف ظاہر ہے کہ ایک ریگولر کنٹری ہے، اور یہ ایک اہم فورن پالیسی کا، ڈپلومیسی کا ایک معاملہ ہے. اور ریگولر کنٹریز میں اس طرح کے معاملے جو ہیں وہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں کیے جاتے، وہ سوچ سمجھ کے اور ملکی مفاد کو دیکھ کر اور کچھ وقت لے کر کیے جاتے ہیں. بھارت کی طرف سے اس بات کی تصدیق تو کی گئی ہے کہ یہ انویٹیشن ان کو ایکسٹینڈ ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی اس کو ریویو کر رہے ہیں، اس کے سارے معاملات کو. اور اپنے فیصلے سے ابھی تو ڈیووس کے اندر بھی بھارتی جو وفد ہیں، کچھ یونین منسٹر، کچھ چیف منسٹرز آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے بات بھی کی ہے بھارت کی اکنامک پالیسی کے حوالے سے، اور جو بھی ایک ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں ایک اسٹریٹجی ہے فیوچر بھارت کی، اس حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے. لیکن اس حوالے سے بات نہیں ہوئی بورڈ آف پیس کے حوالے سے ابھی تک، اور لگتا ہے اس کانفرنس میں نہیں تو اس کے بعد وہ اپنا جو بھی رسپانس ہوگا وہ دیں گے. لیکن صاف ظاہر ہے میں اس حوالے سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو بھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بھی ان کی وش لسٹ ہے، اس کو ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے پاکستان کے تناظر میں یہ بات اہم ہے. ریجنل پولیٹکس کو اگر دیکھا جائے، ریجنل سچویشن کو دیکھا جائے، کہ ہمیں بھارت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر بھارت کو یہ انویٹیشن ہے اور بھارت الٹیمیٹلی جوائن کر لیتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس معاملے پر بات کرتے ہوئے. ادروائز تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی کہ صورتحال یہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خود کو چیئرمین کہتے ہیں، اور وہ چیئرمین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں کہتے، یا پریزیڈنٹ آف امریکہ کو نہیں کہتے، وہ پرسن کو کہتے ہیں. ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ چیئرمین ہوں گے، اور وہ جب تک چیئرمین رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، جب تک وہ خود سے لکھ کر استعفیٰ نہ دے دیں. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بھی پاور اس وقت صدر ٹرمپ کے پاس ہے وہ امریکی صدر ہونے کی وجہ سے ہے. وہ سوچ یہ ضرور رہے ہیں کہ جب وہ صدر نہیں ہوں گے تب بھی وہ اس بین الاقوامی ادارے، آرگنائزیشن کے بورڈ آف پیس کے سربراہ رہیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوتا. عمومی طور پر جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو بات بدل جائے گی. میں نے آپ کو مثال دی تھی، پاکستان کے سینئر صحافی تھے محمد آفتاب، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے
شہر سے تھے اور جلندھر سے تھے، اور جب ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، ایم ڈی اے پی پی بھی رہے، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا ریفرینڈم کرانے کا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، آفتاب نے، محمد آفتاب جو جرنلسٹ تھے، کہ جنرل صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب ہر کوئی تنقید کر رہا تھا نا کہ جنرل ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرا لیا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں صدر ہوں۔ تو انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق نے کہ جی لوگ یہ کہتے تھے کہ جی میں تو وہ میں کوئی لیجیٹیمیٹ نہیں ہوں، میں قانونی حکمران نہیں ہوں، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو محمد آفتاب صاحب نے کہا تھا کہ بات یہ ہے جنرل صاحب کہ جب تک تو آپ وردی میں ہیں اور صدر کے عہدے پر فائز ہیں، کوئی بندہ بھی آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ انلیگل نہیں کہے گا، غیر قانونی نہیں کہے گا، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو پھر سب کہیں گے۔ تو یہی پاور ہے، اور بلکہ میں اس حوالے سے یہ مثال بھی میں نے پچھلے کچھ ویلاگز میں آپ کو ایک مختلف حوالے سے دی کہ جس طرح پاکستان کے اندر مئی 9 کے دن بہت سارے پروٹیسٹرز کو مارا گیا، اس کے بعد 26 نومبر 2024 کو بہت سے پروٹیسٹرز کو مارا گیا اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پروٹیسٹرز کو مارنے کے واقعات ہوئے، درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو فوج کی طرف سے گولیوں ان کے اوپر برسائی گئیں۔ اب یہ جو سارے معاملات تھے، یہ صرف اور صرف جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ اپنی سیٹ کو، اپنی کرسی کو پکا کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے خلاف کسی بھی طرح کا احتجاج، اپنے رجیم، اپنی طاقت، اپنے اختیار، اپنے اقتدار کے خلاف، اپنے قبضے کے خلاف کسی بھی طرح کے جو احتجاج ہے اس کو کچلنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ظلم کے تمام ہتھ کنڈے اپنائے۔ اب انہوں نے 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک ایسی شک شامل کروائی، زور زبردستی پارلیمنٹیرین کا بازو مروڑ کے، جو کہ ایک غیر آئینی طریقہ کار تھا اور اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، اور یقینی طور پر آئین کی سمجھ رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں ہوئی، لیکن آن دا فیس آف اٹ یہ چیز ہوئی ہے اور اس وقت اپلیکیبل ہے۔ سب ظاہر ہے کہ جب یہ رجیم نہیں رہے گا تو وہ نہیں رہے گی، لیکن اس کے اندر انہوں نے خصوصی طور پہ امیونٹی لی ہر طرح کے کرمنل چارجز کی پروسیکیوشن سے۔ اب یہ کیوں لی انہوں نے اسی لیے لی کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ظلم کر چکے ہیں، جو قتل و غارت ان کے ہو چکی ہے، تو ان کو لوگوں کے ریئیکشن کا پتا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ بات کہاں سے کہاں تک جائے گی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اسی خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا۔ اب حقیقت کیا ہے، میں بورڈ آف پیس کے موضوع سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹاؤں صرف مثال دینے کے لیے کہ اس چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہیں، قابض ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، کوئی بندہ ان کے خلاف کیس رجسٹر تک نہیں کروا سکے گا۔ کسی بندے میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جا کر ایک اپلیکیشن ڈال دے کسی عدالت میں ان کے خلاف، کسی کے اندر کبھی بھی اتنی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ نہیں ہوں گے، جب وہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوا، جن کے لوگ مارے گئے، جن کے گھروں کی چادر چار دیواری کو پیمال کیا گیا، جن کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کسی بھی طور پر جنرل عاصم منیر کی جو فیملی ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کا ایک غصہ ہے اس حوالے سے، اور وہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اگر ہم تاریخ سے سیکھیں، تاریخ ایک کو سبق لے کے چلیں، تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ جھٹلائے نہیں جاتے۔ اب یہی مثال ہے کہ آپ جب اقتدار پہ ہوتے ہیں، جب طاقت پہ ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہیں کر لیں، جس کے گھر میں مرضی جو ہے وہ گھس جائیں، جس کو مرضی اٹھا لیں، جس کو مرضی اغوا کر لیں، جس کو مرضی گولیاں مار کے بھون کے پھینک دیں، کس کو مرضی غائب کر دیں۔ کوئی آپ بلوچستان نہ دیکھیں، کوئی آپ خیبر پختونخوا ٹرائبل ایریاز نہ دیکھیں، کوئی آپ سندھ نہ دیکھیں، کوئی آپ کراچی نہ دیکھیں، اور آپ اپنی صرف بیس کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط ہوں، تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے ہم دیکھیں اگر بورڈ آف پیس کے تناظر میں، تو جو بھی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ اس وقت ان کی وش لسٹ ضرور ہے۔ اس کے اوپر آگے چل کے کیا ہوگا، یہ اسی چیز سے اٹیچڈ ہے کہ کیا وہ یا ان کی سوچ رکھنے والے لوگ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات چل ہی نکلی تو، کہ مجھے ویسے میں اگر ان کی پرسنالٹی یا اوورآل صورتحال کو دیکھوں، تو ہم اگلا جو موضوع ہے اس کے ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر کیا خبریں چل رہی ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جب سے لیڈر آف اپوزیشن کی تعیناتی ہوئی ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق، جس کے اوپر پی ٹی آئی کے بعض لوگ بڑے خوش ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیوں خوش ہیں، کیونکہ تعیناتی بیسیکلی نہیں کی گئی۔ جو ایک فیصلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور حکومت کا اور تمام رولنگ پارٹیز کا کہ ہم نے لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنانا،
جو اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ ایک کالا دھبا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چہرے کے اوپر، موجودہ حکومت کے چہرے کے اوپر، تمام سیاسی جماعتوں کے چہرے کے اوپر، جو کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اس غیر آئینی غیر قانونی عمل کا حصہ بنے کہ اپوزیشن جس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے وہ انہوں نے نہیں بنایا۔ آپ کو وہ جاہل بھی ملیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ بنایا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بنایا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کب سے یہ بات چل رہی ہے اور اس میں یہ کیوں ریزسٹنس پیش کی گئی، کس کے کہنے پہ کی گئی، کس طاقتور قوت کے کہنے پہ کی گئی۔ یہ جمہوری جماعتوں کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ جن لوگوں کو کسی پارٹی سے محبت یا نفرت ہوتی ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دو لوگ جو لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں یہ تو کسی سیاسی جماعت مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا وہ بھی نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں ہے، یہ عام پولیٹیکل لوگ تھے، لیکن اپوزیشن کی خواہش کے باوجود، بار بار کہنے کے باوجود ان کو نہیں بنایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب مطلب ہے کہ فوج کے حوالے سے گرین سگنل آیا تو تب کیا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ جو سیاہ دبا ہے یہ ان سیاسی جماعتوں کے چہروں سے کیسے دھلے گا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں سے پاکستان میں بھی بات کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے لوگوں سے جانچنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک تاثر نظر آیا جی کچھ بہتری ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے وہ معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مجھے صرف ایک بات کی سمجھ ہے، کیونکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں ان سے بھی معاملات کو یا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہاں سے جو مجھے ایک فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان جو مرضی کہہ دیں، وہ جس طرح سے بھی معاملات کو آگے لے کر چلیں، ان کا باہر آ جانا پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے اور ان کے عہدے کے لیے تباہ کن ہوگا، خوفناک ہوگا، خطرناک ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ میں یہاں تک کہوں گا جو بات میں پہلے کرنے لگا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو اگر میں دیکھوں تو شاید جو جتنا 3 سال انہوں نے گزار لیے اور 5 سال اب اور گزار لیں گے تو شاید وہ 8 سال بعد چلے جاتے، کہ جو شوق ہوتا ہے یا جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، جو آپ کر سکتے ہوتے ہیں، اور سب ذرا کہ ایک ہیٹ اندر سے بھی انسٹیٹیوشن کے اندر سے بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے شاید اس حوالے سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی کہ وہ چلے جاتے 8 سال کے بعد، یعنی کہ آج سے 5 سال بعد شاید چلے جاتے۔ لیکن مجھے تو جو سمجھ آتی ہے ساری صورتحال کو دیکھ کر کہ وہ 5 سال بعد بھی صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر وہ چلے گئے تو اور عمران خان کو آزادی مل گئی، عمران خان جیل سے باہر آ بھی جائیں تو صاف ظاہر ہے، میں نے بارہا یہ بات ڈسکس کی کہ جتنا کنٹرول ہے فوج کا وہ کسی کو بھی کھل کر پولیٹکس نہیں کرنے دیں گے۔ تو اگر عمران خان کو وہ والی آزادی مل گئی جو آئین اور قانون کے تحت ان کا حق ہے تو جنرل عاصم منیر کے لیے جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ مجھے یوں ہی لگتا ہے اور جو میں سمجھ رکھتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ وہ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے وہ اپنے عہدے سے چمٹا رہنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ایک خوف جو کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کے اندر نظر آیا امیونٹی کی شک ڈلوانے کے حوالے سے، وہ خوف جو ہے وہ ان کو نہیں جینے دے گا، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں بہرحال کہ ابھی بھی کوئی معاملات میں آسانی، بہتری پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے لیے کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ کراچی کے گل پلازا میں جو آگ لگی، جس کی بہت ساری خبریں آپ پڑھ چکے، دیکھ چکے۔ اب سے کچھ گھنٹے پہلے تک یہی خبر تھی کہ تقریباً 30 لوگ جو ہیں ان کی لاشیں مل چکی ہیں اور تقریباً 80 لوگ اب تک بھی لاپتہ ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، جو پہلے 30 کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ ایک بہت بڑا سانحہ، ایک انسانی سانحہ جو ہے وہ رونما ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ ایک ہی دکان کے اندر سے 30 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں۔ وہ جو 80 لوگ ہم دیکھ رہے ہیں غائب ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بری خبر، مزید بری خبر جو ہے وہ انتظار میں ہے سامنے آنے کو۔ بہت بڑا انسانی سانحہ، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ غصے میں اور جذبات میں کی گئی باتیں کبھی بھی کوئی اثر نہیں رکھتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے
جو ہمیں ماننی چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے, وہ پٹیل صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, قومی اسمبلی میں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے, اور وہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے, اور وہ آگے کہہ رہے تھے یہ پلازا آپ کے دور میں بنے. میں آپ کو عرض کروں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ کراچی بڑا شہر ہے. بڑا شہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ بڑا ہے, سب سے بڑا شہر ہے. اس کے برابر, اس کے ہاف کے برابر بھی لاہور نہیں ہے اگر آپ اصل جو آبادی کے فگر ہیں ان کی طرف جائیں تو. اور سب سے بڑی اہم بات کہ وہاں پہ اکنامک ریسورسز ہیں, وہاں سے ہمیں ریونیو آتا ہے, وہاں پہ پورٹ ہے, وہاں پہ بڑی انڈسٹری ہے کراچی کے اندر, اور پاکستان کے ریونیو میں ایک مین پورشن ہوتا ہے جو کراچی سے آتا ہے. آبادی کو دیکھتے ہوئے, ریونیو شیئرنگ میں کراچی کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے, یقینی طور پہ یہ صوبے یا شہر کے لیے ممکن نہیں ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہ سب کا سب کام صرف کراچی کے شہر کی گورنمنٹ ہے وہ کرے یا سندھ کی گورنمنٹ کرے. ارے بھائی, جب ایک شہر وفاق کو میکسیمم کنٹریبیوشن دے رہا ہے تو وفاق نے ریٹرن بھی تو کرنا ہے نا. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بات میں نہ صرف سمجھتا ہوں, اس کو میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں اس سے پہلے, اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وفاق نہیں کرتا. وفاق لاہور کے, گجرانوالہ کے, سیالکوٹ کے, شیخو پورہ کے منصوبوں میں, عام منصوبوں کے اندر بھی وہ جو وفاقی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے دے دیتا ہے. ادھر ہمیں بہت کم نظر آتا ہے, اور اگر کہیں پہ اپروول ہے بھی صحیح تو اس کی آگے امپلیمنٹیشن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یقینی طور پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونا ہے, اس کے اوپر بات ہونا ہے. لیکن اب جو ثانیہ ہوا ہے اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ بالکل یہ بات لازمی طور پر ہوگی کہ کہاں پلازا بنتا ہے, کہاں اس کو روکا جاتا ہے, کون سی عدالت سٹے دے دیتی ہے, کنسٹرکشن پھر بھی ہو جاتی ہے. یہ تمام پلیس سامنے آنے چاہیے. کون سے پلازے کب کس کی حکومت میں بنے, یہ بات ریلیونٹ ہے, بالکل درست ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ ذمہ دار ہیں, اور ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, بڑا جاہل کوئی نہیں جو صرف کسی ایک کے اوپر ذمہ داری لگاتے ہیں. اور اس میں بھی میں سب کو کہوں گا, پیپلز پارٹی کے میں کسی بندے کو نہیں دیکھا یہ بات کہتے ہوئے کہ نہیں جی یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی, ہماری بھی ناکامی ہے, لیکن دوسرے لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. کسی ایک پیپلز پارٹی کے بندے نے یہ بات نہیں کی. میں نے بار بار پوری سکین کر کے دیکھی ہیں. میں نے گھنٹے کی تقریر سنی ہے کراچی ناظم کے, جو ناظم ہے کراچی کے, وہ بات کر رہے ہیں صحافیوں سے, یا جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہیں پہ. میں نے کافی دیر کل بھی بیٹھ کے دیکھا ہے, کوئی ایک بندہ بھی یہ بات نہیں کر رہا. ہر کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں ذمہ دار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ سارا بیک گراؤنڈ اور تناظر آپ کے سامنے رکھنے کے بعد, کہ اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, شہر کے اندر ناظم بھی ان کا ہے. اگر ایم کیو ایم اس بلڈنگ کو بنانے والی ہے, یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی رول ماضی میں رہا بھی ہے, تب بھی اس وقت ذمہ داری پیپلز پارٹی کی بنے گی کہ جب آپ کی حکومت آ گئی تو آپ کی حکومت کی متعلقہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز تھیں یا جو ریلیونٹ باڈیز تھیں, انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے اگر غلط طریقے سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے کیوں نہیں لیا؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ بات کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ کمیٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. بھائی مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری, آپ اندازہ کریں, پڑھے لکھے باشعور لوگ, جمہوری لوگ یہ بات کر رہے ہیں جن سے سیکھتے تھے لوگ ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ کریں, مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری کا ایک جو پس منظر یا ایک تنازع یا ایک جو بات ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے. وہ ایڈمنسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کمیٹی وہاں پہ کام کر رہی ہے, لیکن اس نے وہ کیا ہے, وہ جو سیفٹی میئرز ہیں وہ اس نے انسٹال کیے ہیں یا نہیں کیے, یہ چیک کرنا اور نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کرنا حکومت کا فرض ہے. کوئی ایسی بات نہیں, وہ سب ذمہ داری اس طریقے سے ڈال رہے ہیں, اور شرم نہیں آتی ہمیں یہ بات کرتے ہوئے. اتنا بڑا انسانی سانحہ ہو جانے کے بعد بھی ہم اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پہ پارٹی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس سانحے کے اوپر تو معافی مانگی جانی چاہیے اور آگے سے کرنا. اور میں آپ کو بتا دوں, اب بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک جنوبی بلڈنگ اس طریقے سے بنی ہے کہ اس میں رستہ باہر نکلنے کا ہے ہی نہیں, اور یہ بھی ہماری پیسے کی حوث ہوتی ہے. صرف ہم نے درمیان میں ایک لائن کے اندر اگر 10 شاپس بن رہی ہیں, 10 آفیسز بن رہے ہیں, درمیان میں 2 جگہ پہ 2 آفیسز 2 کالونی بننی ہوتی ہے, اور وہاں سے ہم نے رستہ رکھنا ہوتا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو لمبی لائن بن گئی ہے ان کا کرایہ زیادہ بنے گا. حالانکہ جب وہ آپ اس طرح کی بہترین بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی ویسے ہی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے.
لیکن جہالت کا کیا کیا جائے؟ لیکن جو لسٹ فار منی ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذمہ داری پھر حکومت کی ہوتی ہے کہ انہوں نے آج کے دن بھی آپ کو جتنے پلازے گرانے پڑتے ہیں آپ گرائیں، بالکل کاروبار کو کچھ نہیں ہوگا. کاروبار کے لیے مزید مواقع بالکل میسر کیے جا سکیں گے. کچھ لوگوں پہ کچھ وقت کے لیے مشکل وقت آئے گا، اور جو عدالت آپ کو کارروائی سے روکے، آپ پریس کانفرنس کریں، اس وقت پریس کانفرنس کریں اور بتائیں ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ والا جج ہے جو آئی ایس آئی نے یہ گھٹیا لوگ پہلے بھرتی کرتی ہے اور بعد میں ان کو لوور جوڈیشری میں لا کے بٹھا دیتی ہے، غلیظ لوگوں کو، آپ ان کے نام بتائیں پاکستانی عوام کو کہ یہ جج ہے، یہ ہمیں روک رہا ہے کیونکہ ان کو یہاں سے پیسہ مل رہا ہے، اور پھر پیسہ جو ہے وہ وہاں سے ہو کے آگے سیکٹر کمانڈرز کے ذریعے اور پھر فلو کرتا ہے اوپر تک. یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں نا. پھر یہ آپ کا کام ہے کہ ہم اپنا کام، جس دن آپ نے بتا دیا، آج کے دن بھی خبریں چل رہی ہیں جی 400 پلازے ایسے ہیں جس میں جو آگ کا جو سسٹم ہے یا وہ چیز نہیں ہے. اگر ایسے پلازے ہیں تو آپ اگلے 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں ایکشن لیں، ان کو بند کریں. اور اگر کسی عدالت کا حکم آئے تو یہی کام آپ کرتے ہیں. جب آپ یہ کام کر دیں گے، کل کو ان پلازوں میں آگ لگے گی، کوئی بندہ آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. میں وعدہ کرتا ہوں، میں بیٹھ کے کہوں گا کہ ہاں، ان 400 پلازوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، ہم یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں، عدالت نے روکا تھا، آئی ایس آئی ذمہ دار ہے. پھر ہم یہ بات کریں گے. کوئی کاروائی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا. اور کتنا افسوسناک ہے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگائے چلے جا رہے ہیں. مارکیٹ کمیٹی پہ الزام لگائے، جتنے الزام لگائے گئے سب جھوٹے بھی ثابت ہو گئے، پھر لگائے چلے جا رہے ہیں. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، مارکیٹ کمیٹی کا کام ہے. حالانکہ بالکل جن بندوں کو تھوڑی سی بھی جمہوری نظام کی سمجھ ہے، ایڈمنسٹریشن کی سمجھ ہے، بالکل آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. بلکہ اگر وہ کام نہیں کر رہے تھے تو زیادہ نااہلی ہے آپ کی کہ آپ نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے. کام ہو وہاں پہ، وہ میئرز جو ہیں، آگ بجانے کے آلات لگے ہوں، سیفٹی ایگزٹس ہوں، یہ ہونا، یہ دیکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ صرف آپ کی ہیلپ ہوتی ہے اگر کوئی لوکل تنظیم بن جاتی ہے اور آپ نے جا کے دیکھ لیا تو اچھا ہو گیا، اچھی ایڈمنسٹریشن ہے یہ. لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. حد ہے، ویسے کمال ہے. خیر کچھ اور باتیں بھی تھی لیکن وہ کل کے پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ سے کل پھر جو ہے ملاقات ہوگی.